باپ کو بیٹی کا جنازہ پڑھانے سے روک دیا اور یہ کہا گیا کہ جو امام محلے کا مقرر ہے وہ پڑھائے گا۔ بھائی کون سی شریعت میں ہے یہ؟ اور پھر کہا بھی گیا کہ یہ شریعت میں ہے کہ جو امام مقرر ہے وہ پڑھائے گا۔ یہ کون سی شریعت تھی؟ آپ نے ویڈیو تو پوری دیکھ لی ہوگی، ساری باتیں جو ویڈیو میں ہوئی ہیں وہ آپ نے نیوز میں بھی اور ویسے ویڈیو میں بھی سنی ہوگی، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کیا یہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، کسی شریعت میں ہے؟ کسی کی اپنی شریعت ہو سکتی ہے، اپنا اسلام ہو سکتا ہے، کسی جاہلوں کا یہ اپنا بنایا ہوا کوئی شریعت یا دین اسلام ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو چھوڑیں، احادیث کو چھوڑیں، صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو چھوڑیں، اگر ان پہ بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ تو وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ تو بد عقیدہ ہے۔ لیکن کیا امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ان کی زندگی میں، ان کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں کیا ایسی کوئی تعلیم ملتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کو آپ غوث اعظم کہتے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان میں ایسی تعلیمات ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ پھر کون سی شریعت ہے جب ان کی کتابوں میں بھی نہیں، کسی ولی کا طریقہ بھی نہیں؟ حالانکہ اکثر جب بھی کہیں جنازہ ہوتا ہے یہی سننے کو ملتا ہے، آپ نے بھی ہر کسی نے سنا ہوگا کہ جو ولی ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان میں سے سب کو جا کے پوچھو کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ کس کو اجازت دیتے ہیں؟ ولی جس کو اجازت دے گا وہ جنازہ پڑھائے گا۔ پہلا تو حق ولی کا ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے، اگر وہ خود نہیں پڑھا سکتے، ان کے پاس قابلیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ جس کو چاہیں اجازت دیں وہ جنازہ پڑھائے گا۔ یہی طریقہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا، یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، یہی قرآن کا، یہی حدیث کا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی صحابہ کا، سب کا یہی طریقہ رہا ہے، ولیوں کا، پیروں کا، کہ کوئی بھی جو ولی ہوگا، قریبی رشتہ دار ہوگا، وہ جس کو اجازت دے گا وہ پڑھائے گا۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنے فرقے کے لیے، تعصب کے لیے، اسلام کی دشمنی، کیونکہ اسلام سے ان کو دشمنی ہوتی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، تو اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے، اپنے مسلک کا وہ تعصب نکالنے کے لیے یہ پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس ویڈیو میں، اس نیوز میں سنا بھی ہوگا کہ اس باپ سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو مارو، اس کو یہاں سے بگاؤ اور اس کا جنازہ زبردستی چھین لو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں؟ جنازہ زبردستی چھین کے پڑھا لو باپ سے، وہ کہہ رہا میں حافظ قرآن ہوں، میں خود پڑھانے کا قائل ہوں، میں خود پڑھا سکتا ہوں، یعنی اہل ہوں میں پڑھانے کا، میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن اسے مارا جائے، اسے بگایا جائے، اسے پتہ نہیں کیا 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 جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بریلوی لوگ ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت سنی کہنے والے؟ نہیں، یہ بریلوی نہیں ہو سکتے، یہ سنی نہیں ہو سکتے، یہ جاہل ہو سکتے ہیں۔ یہ جاہلوں کا الگ ہی فرقہ ہوتا ہے، یہ وہی ہیں۔ وہ آدمی نے بھی کہا تھا نا کہ بریلوی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، وہ الگ ہے جاہلوں کا فرقہ، یہ جاہلوں کا فرقہ ہی الگ ہے۔ کوئی بھی بریلوی مسلک میں پڑھا لکھا آدمی، قرآن جاننے والا، حدیث جاننے والا ایسی بات کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو یہ جاہلوں کا فرقہ ہے، وہی ایسی بات کرتے ہیں۔ پنچ کے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے معاملات دوبارہ نہ ہوں، کوئی بھی علماء ہو وہ سارے اس کے اوپر بات کریں، چھپ کے نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ بدعت، خرافات، یہ جاہلیت بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ جتنا چھپ کے بیٹھیں گے، جتنا پیچھے رہیں گے، اتنی دن بدن یہ جہالت، بدعت و خرافات پھیلتی رہیں گی۔ لہذا سامنے آئے اور بتائیں لوگوں کو، فتاوی عالمگیری بتائیں، بہار شریعت ہے وہ بتائیں، اس کے بعد در مختار بتائیں، کوئی بھی آپ کی کتاب ہے، چھوڑ دیں قرآن کو، حدیث کو، جو بھی آپ کتاب لے کے آئیں بتائیں لوگوں کو، کہیں نہیں ایسا لکھا ہوا۔ یہ ولی کا حق ہے، وہ جس کو اجازت دے وہی جنازہ پڑھائے۔ لیکن یہ اٹھ کے کہہ دینا تعصب کی بنا پہ، دشمنی کی بنا پہ، اپنے فرقے کی وجہ سے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، محلے کا امام پڑھائے گا۔ محلے کا امام تو ویسے ہی وہ نظم و ضبط کے لیے ایک وہاں پہ رکھا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی پریشانی مشکل آ جائے تو محلے کا امام موجود ہو اور وہ اس کام میں چلا جائے اور اس کام کو کرے جا کے۔ لیکن اگر اسے اجازت ہی نہیں ہے تو آپ زبردستی اور پھر اس کو شریعت بتا رہے ہو، اس کو دین بتا رہے ہو۔ شرم نہیں آئی؟ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو اسلام کے نام پہ دبا بنے ہوئے ہیں، اور اسلام کے نام پہ یہ دبا ہے ایسے جاہل مسلمان جن کو نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ علماء کو دیکھتے ہیں، نہ ولیوں کو دیکھتے ہیں، نہ صحابہ کو دیکھتے ہیں، نہ سیرت کو دیکھتے ہیں، اور جو آئے اٹھ کے بول دیتے ہیں، جو منہ سے نکلے اٹھ کے بول دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے اور اس مسئلے کے اوپر وضاحت کرنی چاہیے، اور یہ جو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا دین ہے، اسلام ہے، وہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔